میں کارکن ٹھیک ہوں، باقی خان صاحب کا جو حکم وہ کریں گے، لیکن وزیر اعظم کی کرسی خان صاحب کو سچتی ہے. ہم کسی اور چیز پہ راضی نہیں ہوگی خان کے علاوہ. خان کو حکومت میں آنے دیں، 5 سال پورے کرے، اگر وہ پرفارم خدا نخواستہ نہیں کرتا یہ قوم چینج کر دے گی، لیکن خان کو چینج کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں، صرف عوام کے پاس ہے اور اللہ کے پاس. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اور کہہ دیجئے میرے حبیب، قرآن میں ہے، میں نے اسی رات کہا تھا 9 اپریل کہ کہہ دیجئے میرے حبیب کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے، باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ 25 کروڑ عوام جو ہے ان کے، دیکھیں اللہ خانہ کعبہ کے کالے کوٹھے کے اندر نہیں رہتا، اللہ عوام کے دلوں میں ہے. اگر عوام کا دل ایک طرف مڑ گیا تو یہ کون موڑ رہا ہے؟ یہ اللہ موڑ رہا ہے. تو اگر عوام کے دلوں میں عمران خان ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ خان صاحب اس قوم کو لیڈ کرے، اور وہ صرف پاکستان کا نہیں، امت مسلمہ کا لیڈر ہے. 2 کام، ایک تو ہم پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں، استعفوں کی کہانی ختم. ٹھیک ہے، اب ہم پارلیمنٹ میں اپنی جو ہے سیاسی جدوجہد کریں گے، اور سیاسی لڑائی پارلیمان کے اندر انشاءاللہ مرکز میں پنجاب و پختونخوا میں حکومت بنائیں گے، اور جو سیٹیں ہماری ضائع کی گئی ہیں، ہم سے چھینی گئی ہیں، اس پہ ہم نے ٹرائیبونلز میں اور کورٹس میں اپنی لڑائی لڑنی ہے، آئینی جدوجہد کرنی ہے. السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. علی محمد خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم. پہلے تو مبارک ہو، بہت مارجن کے ساتھ آپ کی جیت ہوئی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ حسنین، آپ کیسے ہیں؟ آپ بڑی مشکل ٹائم سے آپ بھی گزرے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ نصر من اللہ و فتح قریب. میں نہیں جیتا، میرے حلقے کے عوام جیتے ہیں، اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جس مارجن سے انہوں نے جتایا ہے اتنا ہم ووٹ نہیں لینے کا سوچ سکتے تھے، کہ 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ اور تقریباً 70,000 کی کم و بیش لیڈ ہے. تو میں مردان کے عوام کا شکر گزار ہوں، اور اس پہ بھی شکر گزار ہوں کہ صرف مجھے نہیں جتایا، 12 کی 12 سیٹیں، 3 قومی 8 صوبائی، سب کی سب خان صاحب کی جولی میں ڈال دیں. اور صرف مردان نہیں، سوابی ہے، پھر چارسدہ ہے، پھر پشاور ہے، پھر سوات ہے، پھر چترال ہے، پھر بنیر ہے، پھر ڈی خان ہے، پھر آپ کا خیبر ہے، پھر پورا خیبر پختونخوا، پنجاب میں بھی. جب ہم پنجاب اگر ہماری فارم 45 کے ساتھ یہ ڈرامہ بند ہو اور فارم 45 پہ فارم 47 بنائے جائیں تو ہماری لیڈ کم از کم 160 سے اوپر ہے. اچھا، جب ہم خیبر پختونخوا سے پنجاب انٹر ہوتے ہیں، پہلا اٹک آ جاتا ہے میجر طاہر صادقی کی ماں طاہر کے ساتھ جو ہوا، آپ بہت زیادتی ہوئی ہے. میجر صاحب اور ایمان طاہر صاحبہ کا رزلٹ فارم 45 پہ بنائیں، اگر وہ جیتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو فبیہا، لیکن فارم 45 پہ رزلٹ بنائیں نا. فارم 47 آپ کیسے ایشو کر سکتے ہیں اگر فارم 45 کی کہانی کچھ اور ہے، 47 کچھ اور سنا رہے ہیں؟ نہیں تو کیا سمجھتے اب کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ اتنا لمبا عرصہ. 2 کام، ایک تو ہم پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں، استعفوں کی کہانی ختم. ٹھیک ہے، اب ہم پارلیمنٹ میں اپنی جو ہے سیاسی جدوجہد کریں گے، اور سیاسی لڑائی پارلیمان کے اندر انشاءاللہ مرکز میں پنجاب و پختونخوا میں حکومت بنائیں گے، اور جو سیٹیں ہماری ضائع کی گئی ہیں، ہم سے چھینی گئی ہیں، اس پہ ہم نے ٹرائیبونلز میں اور کورٹس میں اپنی لڑائی لڑنی ہے، آئینی جدوجہد کرنی ہے. کل ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف کی بلاول بھٹو کی دوبارہ، تو اگر دوبارہ سے پی ڈی ایم اکٹھی ہو جاتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ حکومت بنا لیں گے؟ ٹھیک کھٹے، ایک سکے کے 2 رخ تھے. اگر کوئی دھوکے میں تھا تو میں نہیں سمجھتا پھر وہ کس دنیا میں رہتے ہیں. یہ اکٹھے بھی ہو جائیں انشاءاللہ تحریک انصاف کی سیٹیں ان سے پھر بھی زیادہ ہیں. نہیں تو کیا سمجھتے سر، لوگ پریشان ہیں، لوگ مایوس ہیں. یہ مایوس ہیں؟ کوئی مایوس ہم نے ووٹ دیے ہیں اور کوئی مایوس نہیں ہے. اگر وہ مایوس ہوتے وہ اتنی بڑی تعداد میں نکلتے. لوگوں میں جذبہ، پاکستانی قوم جو ہے اس کے جذبے کو سلام ہے. وہ بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ نکلیں. ٹھیک ہے، عارضی طور پہ کچھ سیٹیں ہماری لی گئی ہیں، لیکن اب بھی ہم 93 پہ سٹینڈ کر رہے ہیں، اور یہ بڑھیں گی. یہ انشاءاللہ فارم 45 کے قضیہ جب حل ہوگا اور بہت سی سیٹیں ہماری بڑھ رہی ہیں، ساتھ میں خواتین کی سیٹیں آئیں گی. اس پہ ہم نے پارٹی کا ایک انتظام ابھی کرنا ہے، تو اس کے بعد ہماری خواتین کی سیٹیں ریکور ہوں گی. لیڈ میں اب بھی تحریک انصاف ہے، مایوسی کی کیا بات ہے؟ میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آپ وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، اور اگر وزیر اعظم نہیں بنتے تو اپوزیشن لیڈر ہیں. اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ یار آپ مجھے حسنین جانتے ہو، پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے میں نے کبھی عہدہ ٹارگٹ کر کے سیاست نہیں کی. میں کارکن ہوں اس جماعت کا، اور آج بھی میرے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ نہیں ہے. میں کارکن ٹھیک ہوں، باقی خان صاحب کا جو حکم وہ کریں گے، لیکن وزیر اعظم کی کرسی خان صاحب کو سچتی ہے. اچھا، مجھے یہ بتا دیں کہ آپ ابھی بھی اس بات پہ قائم ہیں اور کہنا چاہیں گے کہ میرا لیڈر اس کرسی پر آئے گا انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے آئے گا، اور 2/3 سے آئے گا انشاءاللہ آئے گا. وزیر اعظم کی کرسی عمران خان کو جچتی ہے، کیونکہ قوم کے دلوں میں ہے وہ، قوم کے دلوں میں. قوم کسی اور چیز پہ راضی نہیں ہوگی خان کے علاوہ. خان کو حکومت میں آنے دیں، 5 سال پورے کرے، اگر وہ پرفارم خدا نخواستہ نہیں کرتا یہ قوم چینج کر دے گی، لیکن خان کو چینج کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں، صرف عوام کے پاس ہے اور اللہ کے پاس. اچھا مجھے یہ بتا دیں، اب اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو کیا رول ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا؟ دوبارہ سے سڑکوں پر ہوگی. 4 حلقوں کو لے کے خان صاحب سڑکوں پہ نکلے تھے، اور آپ تو کتنے حلقے ہیں؟
ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے. تحریک انصاف زیادہ میچور ہوئی ہے. خان صاحب کو بھی اپنے اور پرائے کا زیادہ پتہ لگا ہے. وہ لوگ جو مشکلوں میں کھڑے ہوئے ہیں, خان صاحب نے دیکھا ہے جو بڑے بڑے نام تھے آج وہ کدھر ہیں. خان صاحب کے پرانے کارکن خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور قوم خان کے ساتھ کھڑی ہے. خان کی طاقت اللہ کے بعد خان کی طاقت قوم ہے. قوم خان کے ساتھ کھڑی ہے. جس کے ساتھ قوم ہو اس کو کسی چیز کا کیا ڈر. عمران خان صاحب کب آ رہے ہیں اڈیالہ جیل سے؟ جلد انشاءاللہ. جلد آ رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا یہ دیکھیں جی علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں جلد آ رہے ہیں. اللہ ان کی زبان مبارک کرے. انشاءاللہ. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اور کہہ دیجئے میرے حبیب, قرآن میں ہے, میں نے اسی رات کہا تھا 9 اپریل کہ کہہ دیجئے میرے حبیب کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے. باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. آپ مجھے یہ بتائیں, یہ 25 کروڑ عوام جو ہے ان کے دیکھیں, اللہ خانہ کعبہ کے کالے کوٹھے کے اندر نہیں رہتا, اللہ عوام کے دلوں میں ہے. اگر عوام کا دل ایک طرف مڑ گیا تو یہ کون موڑ رہا ہے؟ یہ اللہ موڑ رہا ہے. تو اگر عوام کے دلوں میں عمران خان ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ خان صاحب اس قوم کو لیڈ کرے, اور وہ صرف پاکستان کا نہیں, امت مسلمہ کا لیڈر ہے. عمران ریاض خان نے بھی خبر دی ہے کہ اب عمران خان صاحب کو بنی گلہ شفٹ کر دیا جائے گا, وہاں نظر بند کیا جائے گا, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اب جلد باہر آ رہے ہیں. انشاءاللہ. حالات چینج ہو رہے ہیں, بات ہو رہی ہے کیا؟ نہیں, میں تو عوام کی طاقت پہ بات کروں کہ عوام ہمارے ساتھ ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ عوام, دیکھیں قوم سے آپ نہیں لڑ سکتے, نہ لڑنے کی ضرورت ہے. ہم سب ایک ہیں, ہم سب ایک ہیں. ہمارا دشمن بارڈر پار بیٹھا ہے. قوم نے جو آواز دی ہے, قوم کی آواز کی پکار پہ آپ لبیک کہیں. قوم کہہ رہی ہے عمران خان تو بس عمران خان, ورنہ نواز شریف, زرداری صاحب, خان صاحب, یہ سب جتنے بھی ہیں سارے پاکستانی ہیں نا. لیکن قوم کس کو چاہ رہی ہے آپ مجھے بتائیں. یہ قوم کی آواز کیا ہے؟ کیا عمران خان نہیں؟ تو اگر قوم کہہ رہی ہے کہ عمران خان, تو let him govern this country and let's see how does he perform and his team performs. علی بھائی جیل سے بعد پہلا انٹرویو عمران ریاض کی بات ہے آپ نے کی. عمران ریاض بھائی اگر مجھے سن رہے ہیں, so good to hear from you. پہلے دن جب وہ آئے جیل سے, وہ جو گمشدگی سے آئے تھے, پہلے دن میری ان سے بات ہوئی تھی. وہ بیچارے بات نہیں کر سک رہے تھے, لیکن ان کے چہرے اور آنکھوں کی چمک اس دن بھی وہی تھی جو پہلے ہوتی تھی. میں پورے اعتماد تھا کہ عمران ریاض بولے گا, اور عمران ریاض سب بولے ہیں. لیکن عمران بھائی شکر ہے آپ واپس آ گئے, لیکن ارشد شریف صاحب جہاں گئے وہاں سے نہیں آ سکتے واپس, لیکن وہ شہید ہیں. اور ارشد شریف صاحب کی بیوہ, ان کے بچوں کو میں کہنا چاہتا ہوں, ان کی بوڑھی ماں کو کہنا چاہتا ہوں, نہ علی ان کو بھولے گا, نہ خان بھولے گا, نہ یہ قوم بھولے گی. ارشد شریف آپ کی قربانی رائے گا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ بہت بڑا نقصان اس قوم کا ہوا ہے ارشد شریف صاحب کی شہادت کی صورت میں. آپ نے عمران صاحب کی بات کی, عمران ریاض کی, تو مجھے ارشد بھائی بھی یاد آئے. کیا وہ آدمی تھا, کیا وہ, میں تو میڈیا میں سب لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے, میں سمجھتا ہوں جتنا تھورو پروفیشنل اور جتنا ہومو کر کے عمران اپنا ارشد شریف صاحب آتے تھے, تو ملک کا نقصان ہے. بہرحال میں کیا کہہ سکتا ہوں, بہت بڑا نقصان ہے. چلیے بھائی, آپ جو جیل میں رہے, آپ کی ایک تصویر وائرل ہوئی تھی, میں بھی آپ کو پتہ چلی ہو, جس میں آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. ابھی میرے پاس وہ قرآن مجھے ایک جیلی نے, ایک قیدی نے تحفے میں دیا تھا, تو میں تلاوت اسی سے کرتا تھا. تو علی بھائی جیل میں کوئی ایسا لمحہ جو بہت یادگار ہو؟ بہت سے لمحات, اتنے دن آپ جیل میں گزارے ہیں, اتنی راتیں گزاری ہیں, بہت سے لمحات تھے, لیکن 2 موقع ایسے ہیں. ایک تو اڈیالہ میں ڈیتھ سیل میں تھا, اور اسی ڈیتھ سیل میں تھا جہاں ممتاز قادری صاحب جس میں ان کو رکھا گیا تھا, میں ادھر ہی تھا. تو صبح اذانوں کے وقت میری آنکھ کھلی, میں نے وہ اس میں وہ ڈبل ہوتا ہے سلاخیں, ادھر 2 دروازے ہوتے ہیں, تو دونوں پہ میری نظر پڑی. تو میں نے سوچا کہ علی تم ادھر کیوں ہو, کیا کر کے آئے ہو, کیا ملک کا نقصان کیا ہے, کوئی غدار ہو, کرپٹ ہو. پھر اندر سے آواز آئی کہ نہیں, ہو سکتا ہے امتحان ہو. یوسف علیہ السلام نے تو گناہ نہیں کیا تھا, تو ہم تو ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں ہے. تو اگر ان پہ امتحان آ سکتا ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ سکتا ہے, امام ابو حنیفہ صاحب پہ آ سکتا ہے, امام مالک صاحب پہ آ سکتا ہے, بڑے بڑے ائمہ حضرات پہ آ سکتا ہے, تو علی محمد کیا چیز ہے. تو اس بات نے تسلی دی کہ ٹھیک ہے امتحان ہوگا, گزر جائے گا. اور دوسرا اڈیالہ میں ہی امی جان ایک دفعہ آئیں اور انہوں نے مجھے انگلی ہلا کے اس طرح کہا کہ لڑائی میں مورچہ خالی مت چھوڑنا. مطلب ہے خان کو, پاکستانی قوم کو کیا پیغام دیں گے؟ پاکستانی قوم کو پیغام نہیں ہے, پاکستانی قوم کو سلام ہے. میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. دنیا میں آپ سے بہتر اور آپ سے زیادہ بہادر اور آپ سے زیادہ غیرت مند قوم کوئی نہیں ہے. جس طرح سے آپ خان کے ساتھ کھڑے ہوئے, آپ نے ثابت کیا کہ وہی قوم ہے جس نے 47 میں پاکستان بنایا تھا, جس نے 65 میں پاکستان بچایا تھا. اب وہ انشاءاللہ خان صاحب کی صورت میں پاکستان کو دوبارہ کھڑا کرے گی.